قرآن مجید کے تیسرے پارے میں، بلکہ آپ حضرات کو یاد ہوگا، آیت الکرسی پڑھتے رہتے ہوں گے، تیسرے پارے کے پہلے صفحے پر ہی آیت الکرسی ہے، اور آیت الکرسی جو ہی ختم ہوتی ہے تو یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے یہ شروع ہو جاتی ہے۔ آیت الکرسی اور اس آیت کا آپس میں ربط ہے۔ پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو اپنی اوصاف بتائیں کہ تمہارا رب وہ ہے جو حی ہے اور قیوم ہے، تمہارا رب وہ ہے جس کو کبھی اونگ نہیں آئی اور وہ رب کبھی سویا نہیں۔ یہ ساری باتیں کہہ کے اپنے بندے سے کہلوایا ہے کہ وہ اللہ کون ہے؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ اللہ علی ہے اور عظیم ہے۔ اور جو علی اور عظیم ذات ہے وہ کون ہے؟ فرمایا اللہ، وہ تمہارا اللہ ہے۔ سبحان اللہ کہنی ہے تو جاگ کے کہنی، یہ سستی میں سبحان اللہ یہ تقریباً میرے ہاں نہیں چلتی، اگر کہنی ہے تو مردوں کی طرح کہا کرو۔ علی ذات کون ہے؟ عظیم ذات کون ہے؟ فرمایا اللہ، وہ اللہ ہے۔ اللہ نے اپنا ذاتی نام بتایا۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے صفاتی نام؟ قرآن مجید کا پہلا گتا، پہلا صفحہ الٹے نا، پہلے گتے کے اندر ہی اللہ کے اوصاف، صفاتی نام اللہ کے لکھے ہوئے۔ قرآن مجید ان صفاتی نام کا بار بار ذکر کرتا ہے۔ هو المؤمن، مہیمن، عزیز، جبار، متکبر، خالق، باری، مصور، یہ ساری اللہ رب العالمین کی صفتیں۔ یہاں جو اللہ نے نام بتایا ہے وہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اللہ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنا تعلق لفظ اللہ سے جوڑا ہے، جن کے دل میں لفظ اللہ آ گیا ہے، جنہوں نے اپنے دل میں اللہ کے نام کو جگہ دے دی ہے، تو پھر حال یہ ہوتا ہے کہ جب یہ بندہ اپنی زبان سے کہتا ہے نا اللہ، آپ حضرات جانتے ہیں جب بھی عارفین لوگ، سچے اور مخلص مرشد لوگ، لگی والے پیر، وہ اپنے بندے کا تعلق جو رب سے ٹوٹا ہوتا ہے، جب وہ اپنے رب سے وہ تعلق جوڑتے ہیں تو بندے اور رب کے تعلق جوڑنے کے لیے جو واسطہ رب نے بنایا ہے وہی اللہ ہے۔ وہ بار بار کہلوا رہے ہوتے ہیں، کہو اللہ اللہ اللہ، مرید کہہ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ کبھی سنیں، جس لگن سے پیر بولتا ہے اس لگن سے مرید نہیں بولتا، چونکہ مرید کی وہ لگی ہوتی ہی نہیں ہے اور پیر کو لگی ہوتی ہے۔ اور جب یہ مرید بھی لگی میں آتا ہے نا، تو جب یہ بھی کہتا ہے نا اللہ اللہ، پھر ایک گھڑی آتی ہے کہ صرف زبان نہیں کہتی اللہ، بلکہ زبان بھی بول رہی ہوتی ہے اور بندے کے دل سے بھی اللہ کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ اور جب دل بولتا ہے نا، پھر پروردگار عالم ایسے بندے کو نقدی جواب دیتے ہیں۔ یہ بندہ ڈائریکٹ اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، یہ بندہ کہتا ہے اللہ، رب کہتا ہے جی میرا بندہ۔ اب اللہ اپنا نام بندوں کو سنا کے کہنا کیا چاہتے ہیں؟ پیچھے تو بتا دیا تمہارا رب حی ہے، قیوم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم،
آپ کا رب سوتا نہیں، آپ کے رب کو اونگ نہیں آتی. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم و ما خلفہم. یہ ساری باتیں بتا کے جو اللہ کہا ہے، آگے سنیے اللہ کیا کہہ رہے ہیں. فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا. سبحان اللہ کہیں، میں ترجمہ کروں. ترجمہ سمجھ آئے گا تو مزہ آئے گا. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ توجہ کیجئے گا. خلاق عالم نے فرمایا اللہ ولی. ولی لفظ آپ نے سنا ہوا ہے، ولی دوست کو کہتے ہیں. اور رب العالمین نے فرمایا اللہ ولی. اللہ ولی ہے، اللہ دوست ہے، اللہ بیلی ہے. رب العالمین اپنے بندے کو سجن بنا رہا ہے. یہ ہماری بولیاں ہیں نا، اے بندہ فلانے دا سجن تے ساتھی ہے، اے بیلی ہے. اور رب العالمین نے فرمایا اللہ ولی. صرف بندہ بندے دا ہی بیلی نہیں، بلکہ میں رب بھی اپنے بندیاں دا بیلی ہاں، اپنے بندیاں دا سجنا. میں اپنے بندیاں دا دوست ہاں. میں اپنے بندوں سے دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہوں. خلاق عالم فرما رہے ہیں اللہ ولی، میں اللہ دوست ہوں، دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہوں. نظام دنیا میں کوئی ہے جو میں اللہ سے دوستی کرے، میں اللہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے، میں اللہ سے دوستی کرے اور نبھائے. یا الہ العالمین، نظام دنیا میں میں نے دیکھا ہے امیر غریب سے نہیں بلکہ غریب امیر سے دوستی کرتا ہے، مالدار سے دوستی کرتے ہیں. ہم لوگ بھی بڑے بڑے لوگوں سے دوستی کرنا پسند کرتے ہیں، بڑے افسروں سے دوستی کرنا ہم پسند کرتے ہیں. کوئی بڑا افسر دوست بن جائے، آرمی کا کرنل دوست بن جائے، جنرل دوست بن جائے، بریگیڈیئر دوست بن جائے، علاقے کا سرمایہ دار دوست بن جائے، جاگیردار دوست بن جائے، مالدار دوست بن جائے. بلکہ ہماری دوستیوں کا معیار پتہ ہی کیا ہے؟ ہم حسین لوگوں سے دوستیاں کرتے ہیں. تیرا میرا رب کہہ رہا ہے تمہاری دوستیوں کا معیار اور ہے، محمد کے رب کی دوستی کا معیار اور ہے. کیا ہے معیار تیرا؟ فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا. فرمایا تمہارا معیار مال ہے اور میرا معیار ایمان ہے. دیکھ لیں اپنے معاشرے اور ماحول میں کوئی ہے جو غریب کے سامنے ہاتھ بڑھائے؟ آجا تیرا ہاتھ پکڑ لوں، آجا غریب بندے آ میرے ساتھ دوستی کر لے. نہیں، ہمارے نظام میں امیر غریب سے نفرت کرتا ہے، گورا کالے سے نفرت کرتا ہے، محل والا جھونپڑیوں والوں سے نفرت کرتا ہے. ہم نفرت کرتے ہیں، محمد کا رب محبت کرتا ہے. فرمایا اگر نظام دنیا میں کسی بڑے سے محبت ہو جائے گی نا، وہ تیرا دوست شاید تجھے دکھ کی گھڑیوں سے نکالنے کی کوشش کرے گا. ہوتا ہے نا، کوئی زندگی میں مشکل آ گئی، کسی بڑے کا سہارا لے لیا، اس بڑے نے جا کے سفارش کی، رشوت دی، جو بھی کیا، دکھ سے نکالا. لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ جب میں دوست بناتا ہوں نا، میں اپنے دوستوں کے سروں پہ دکھوں کی گٹھڑیاں ڈال کے پھر ان کو آزماتا ہوں. بولیے بولیے بولیے. آپ نے اللہ والوں کو نہیں دیکھا؟ اللہ والوں کی تاریخ پڑھی ہوگی. کوئی بھوکا بیٹھا ہے،
کوئی پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے، اللہ کے دوست ہیں، جھونپڑیوں میں رہ رہے ہیں، بیلی خدا ہے، سارا دن بھوکا بیٹھا، لیکن جو اللہ کے دوست ہیں ان کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ بندے کا پیٹ روٹی سے بھرتا ہے، ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کا اندر جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے بھرتا ہے، وہ اللہ کو یاد کر رہے ہو، چاہے انگاروں پہ ہو، چاہے وہ الٹے لٹکے ہوئے۔ کیسے ہے وہ مومن، کیسے ہے وہ اللہ کے دوست جن کو وہ دوست الٹا لٹکوا رہا ہے، پھر جسم پہ لوہے کی کنگیاں چلوا رہا ہے، ان کے جسم کو لوہے کی انیوں سے زخمی کروا رہا ہے، ان کے پاؤں میں ہنسیاں ڈلوا کے لوگوں کے سامنے کھسوا رہا ہے، کبھی کبھی کھولتے ہوئے تیل میں آئے۔ اللہ دوستی میں آزما رہا ہے کہ کیا یہ تیل سے ڈرتا ہے یا میں محمد کے رب سے محبت کرتا ہے۔ تو آپ حضرات یہ سبحان اللہ کدھر سے؟ لیکن رب العالمین فرما رہے ہیں میری دوستی مالداروں سے نہیں، میری دوستی ایمان والوں سے۔ سبحان اللہ کہیں، ہمیں ایمان کی دولت مفت میں ملی ہوئی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، میری محبت، میری دوستی، میرا پیار، میرا لاڈ پیار جانتے ہو نا، یہ سارا کا سارا ایمان والوں سے۔ اور آزمائش کیسی؟ تیرے میرے نبی جنگ کا اعلان کر رہے ہیں، آؤ بھائی میدان جہاد میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، میں محمد کی عزت اور ناموس کے لیے، میں محمد کی شریعت کے احیاء کے لیے، قرآن مجید کے بقا کے لیے، آؤ میدان جہاد میں۔ کون کون تیار ہے؟ اللہ کے نبی کی مسجد نبوی، مدینہ منورہ کی مسجد نبوی تیرے میرے نبی کا معسکر تھا، تیرے میرے نبی کی عدالت تھی۔ نبی فیصلہ کرتے تو مسجد میں بیٹھ کے جہاد کے لیے تیاری فرماتے، پھر بھی مسجد میں۔ اونچی کہیے سبحان اللہ۔ تیرے میرے نبی کی مسجد ہے، بعد کے بعد نہ کدیا انہوں نے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے، دوست ہے ان لوگوں کا جو مومن ہے۔ اب اللہ نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے، دوستوں نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اپنے رب سے دوستی کی ہے، اب اللہ اپنے دوستوں کو آزما رہا ہے۔ کون کون تیار ہے؟ میری طرف دیکھنا ہے، کون کون تیار ہے؟ میں ابھی اعلان کر دیتا ہوں، میرے سمیت، میں بھی صرف اعلان ہی کروں گا۔ کون تیار ہوتا ہے اپنی جان اللہ کی راہ میں لٹانے کے لیے؟ تقریباً کوئی نہیں۔ تیرے میرے نبی نے آواز دی، مسجد میں جتنے لوگ تھے، بوڑھے تھے، جوان تھے، سب کھڑے ہو گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب تیار ہیں، ہم سب تیار ہیں۔ کوئی امیر ہے تو تب بھی، غریب ہے تو تب بھی، چونکہ تیرے میرے نبی کے سامنے اس وقت امیر تو تھے ہی نہیں۔ جو امیر آئے تھے انہوں نے پورا کا پورا مال اللہ کی راہ میں لٹا کے اپنے آپ کو غریب کر لیا تھا۔ آپ حضرات نے تاریخ میں پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی عدالت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے، بہت بڑے تاجر تھے۔ ایک وقت ایسا تھا، ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب ٹاٹ پہنا ہوا ہے اور کھجی کے کانٹوں کے کانٹے بنائے ہوئے ہیں، سب کچھ لٹا دیا،
اللہ کی راہ پہ، کیونکہ ان کی خواہش یہی تھی. حضرت ابوبکر صدیق مومن ہے نا، مومن کی خواہش. جب اللہ کے نبی نے اپنی خواہشات کا اظہار کیا کہ حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری پوری دنیا میں مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، اور اللہ کے نبی نے ان 3 چیزوں کا اظہار کیا، بتایا کہ الطیب والنساء وقرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میں محمد کو خوشبو سے، اپنی امت کی نیک عورتوں سے اور نماز سے بڑی محبت ہے. نمازی، نماز پڑھنے والے حضرات سبحان اللہ کہیں. آپ نبی کی پسند کو پسند کر رہے ہو. حضرت ابوبکر صدیق نہ رہ سکے، کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نساء میں، دنیا میں مجھے بھی 3 چیزیں ہی پسند ہیں. نبی نے فرمایا 3، صدیق نے بھی کہا 3. اب اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں کون کون سی؟ توجہ کرنا، کون کون سی؟ کہا النظر علی وجہ رسول اللہ. ہائے کاش کہ ہمارے دل کی منزل بھی یہی ہوتی، ہمارا مراد دل بھی یہی ہوتا. ہم سارے عارضی محبت کرنے والے لوگ ہیں، ہم بھی صرف ممبروں پہ بیٹھ کے ببکیاں مارتے ہیں. جب محبت کے میدان میں اترتے ہیں زیرو. سنیے، النظر علی وجہ رسول اللہ، کہا اللہ کے رسول، دل کرتا ہے کہ آنکھ میری ہو چہرہ تیرا ہو. آنکھ میری ہو چہرہ تیرا ہو. فرمایا انفاق مالی فی سبیل اللہ، دل کرتا ہے مال میرا ہو، اشارہ آپ کا ہو، راہ خدا کی ہو، آپ کہتے جائیں ابو بکر خرچ کرتا جائے. تیسرا فرمایا ان یکون ابنتی تحت رسول اللہ، دل کرتا ہے بیٹی میری ہو، گھر محمد کا ہو، میرا محمد میرا داماد بن جائے، میری عائشہ میرے محمد کے گھر چلی جائے. صدیق بولتا گیا، محمد کا رب قبول کرتا گیا. یہ بڑی لمبی تقریر ہے، اسی 3 جملوں پہ اگر کریں لمبی تقریر ہے، لیکن میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ مال سے محبت ہی نہیں. لا الہ الا اللہ پڑھا، محبت مال دل سے نکل گئی، خاندان کی محبت نکل گئی. ایسے لوگ تھے، ان لوگوں سے اللہ نے محبت کی ہے، اللہ نے پیار کیا ہے، اللہ نے دوستی کی ہے، اللہ نے یاری لگائی ہے، پھر عرش والے نے بھی نبھائی ہے، فرش والوں نے بھی نبھائی ہے. کیسے نبھتیاں ہیں یاریاں. ہم بھی یار ہیں، آپ کے بھی ہوں گے، میرے بھی ہوں گے ہیں. یہ جو پچھلے حالات گزرے ہیں، کسی یار نے کسی یار سے پوچھا ہے کیسے گزر رہی ہے، کیونکہ یار خود ہی حالات سے 2-4 تھا، اور جن سے اس نے یاری لگائی ہے کہہ گیا تھا کوئی شاعر اپنی بولی میں، پنجابی چ کہہ گیا، یار دی یاری تاں بھی منی وے، جڑا یار دے نا تے مرے اف نہ کرے، وہ ہے یار. تیرا میرا اللہ اپنے محبوب کے ذریعے اپنے یاروں کا امتحان لے رہا ہے کوئی اللہ کی راہ میں جہاد میں جانے والا کوئی ہے؟ ساری مسجد ہی بھر گئی، جتنے بیٹھے تھے کون ہے جو کھڑا نہ ہو؟ سب کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی کی نظریں ان پہ ٹکی ہوئی تھی کہ ایک چھوٹا سا بچہ آ کے تیرے میرے نبی کے ہاتھ کو ایستا سے پکڑ کے ہلا کے کہہ رہا ہے میں بھی تیار ہوں. سبحان اللہ کہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا
معصوم بچہ، نابالغ بچہ، نا سمجھ بچہ، ابھی عقل و خرد وہاں تک رسائی نہیں کر سکتی جہاں تک اللہ کے نبی لے جانا چاہتے ہیں۔ کوئی پتہ نہیں ہے، آمنہ کے لال کا اعلان سنائے، کہا یا رسول اللہ میں بھی تیار ہوں۔ آمنہ کے لال نے فرمایا ابھی تو چھوٹا ہے، کیا کرے گا میدان جہاد میں جا کے؟ نہ تو تلوار چلا سکتا ہے، نہ تیر چلا سکتا ہے، اور نہ ہی دشمن کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ معصوم بچہ اللہ کے نبی کو کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میں نے تلوار چلانا نہیں سیکھی، میں نے تیر چلانا نہیں سیکھا، میں نے دشمن کا مقابلہ نہیں سیکھا، لیکن اتنا تو یقین ہے جب آپ کی نگاہ پڑے گی، آپ کی نگاہ میں اثر ہی اتنا ہے، تلوار چلانی بھی آ جائے گی، تیر چلانا بھی آ جائے گا۔ تیرے میرے نبی فرما رہے ہیں تلوار کیسے اٹھاؤ گے، ابھی تو آپ بچے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ اگر تلوار اٹھا کے دشمن کا مقابلہ نہ کر سکا، دشمن دے مقابلے چ نہ آ سکیا تے اپنے سجنا نو تے ٹھنڈا پانی پلا سکاں گا۔ آپ کے صحابہ کی خدمت تو کروں گا، یہ جب زخمی ہو کے بیٹھیں گے ان کے زخموں سے اپنے کپڑے کو لے کر خون تو صاف کروں گا۔ سبحان اللہ کہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے تو ابھی چھوٹا۔ کہا یا رسول اللہ اماں سے وعدہ کرایا ہو، میں اپنی اماں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میرا ابا تو دنیا میں ہے نہیں، اگر وہ ہوتا تو آپ کی آواز پہ لبیک کہتا، وہ تو ہے نہیں۔ میری اماں پریشان تھی، میں نے اماں سے پریشانی کا سبب پوچھا، انہوں نے یہی بتایا، تو میں نے اپنی اماں سے وعدہ کیا اماں ابا نہیں ہوئے تو میں تو ہوں، میں جاؤں گا میدان جہاد میں۔ تیرے میرے نبی فرما رہے ہیں ٹھیک ہے آپ بھی ہمارے ساتھ چلو گے۔ سبحان اللہ کہیں، آپ ہمارے ساتھ چلو گے۔ اس جملے پہ آپ نے غور نہیں کیا میں نے کیا کہا ہے، ترجمہ تو میں نے حدیث کا کیا ہے آپ کی بولی میں، لیکن کبھی غور سے اندر سے سوچئے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں گے۔ واہ واہ واہ، نبی کے ساتھ ساتھ جائے گا یہ مجاہد، یہ معصوم مجاہد۔ جب قبولیت ہو گئی اس سے چھوٹا بھائی اللہ کے نبی کے قریب آیا، ہاتھ کو پکڑ کے ہلایا، یا رسول اللہ وہ تو قبول ہو گیا ہے تمہیں؟ ہاں 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 اونچی بولیے، گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے مسجد میں نہیں جانا، بڑے خوش ہوئے آپ، قرآن سننے پہ پابندی لگ گئی بڑے خوش ہوئے، کیا ان پہ کوئی پابندی نہیں تھی؟ کیا ان کا بچپن ان کے لیے پابندی نہیں تھی؟ معصوم بچہ آمنہ کے لال کو کہہ رہا ہے وہ تو قبول ہو گیا ہے، میں فرمایا تم تو بھی بہت چھوٹے ہو، توجہ کرنا، یا رسول اللہ کیا فرما رہے ہو؟ آپ تو بہت چھوٹے ہو۔ کہا بس صرف قد میں ہی چھوٹا ہوں، آئے قد میں چھوٹا ہوں، عمر میں چھوٹا ہوں، یہ مجھ سے عمر میں بڑا ضرور ہے میرا بھائی، عمر میں بھی مجھ سے بڑا ہے، قد میں بھی مجھ سے بڑا ہے، لیکن یا رسول اللہ اے باہروں وڈا ہے میں اندروں وڈا ہوں۔ سمجھان لئی کہہ رہے ہیں، ایک قد دا وڈا ہے میں اندروں وڈا ہوں، اے دا قد وڈا ہے میرا دل وڈا ہے۔
یا رسول اللہ طاقت میں، ہمت میں، قوت میں، زور میں یہ مجھ سے بہت پیچھے ہے. اگر آپ کو یقین نہ آئے مقابلہ کروا لو. آئے کیا مزہ آیا ہوگا. اللہ والے نے جملہ بولا تھا خودی کو خود کو نہیں، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. بلکہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. وہ پچھلا ساتھی سو رہا ہے. کی محمد سے وفا تو نے. اب یہ شعر سمجھ آتے ہیں، پہلے ہم بھی ویسے ہی پڑھ لیا کرتے تھے. فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. یا رسول اللہ کشتی کروا کے دیکھ لو. ہے تا وڈا، توجہ کرے ہے تے وڈا پر اندروں میں وڈا. کشتی کروا لو. تیرا میرا اللہ چاہتے نا عرش سے بتا دیتے کہ میرا محبوب یہ ویسے ہی بات کر رہا ہے، یہ تو ابھی چھوٹا ہے، لیکن رب العالمین نے دوستی لگائی تھی نا معصوم سے. اللہ ولی الذین آمنوا، اس معصوم نے ماں کی جھولی میں کلمہ پڑھا، محمد کے رب نے ہاتھ پکڑ کے دوست بنا دیا. اور تیرے میرے رب نے بھی کہا میرا محبوب میرے یار دیاں گلاں تے سونا. اوے آ میری بیلی دا بولے ہو یا جملہ تے سونا. میرا بیلی کی کہہ رہے ہیں. یا رسول اللہ لڑا کے ویکھ لو جی. اگر میں جیت جاواں سبحان اللہ، پھر کہو جا کے کہو اگر میں جیت جاواں، میرے بل غور کرے ہو، اگر میں ہر جاوے میں جیت جاواں پھر تو میں نال جا سکتا نا. تیرے میرے نبی نے فرمایا ہاں بلاؤ پھر میرے پیرانو. تیرے میرے نبی نے بلایا معوذ معاذ چلو ادھر لڑو. سلام کیا بھائی نے، بھائی ہاتھ ہلایا، آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور کہا تو قبول ہو ہی گیا ہے، تو قبول ہو ہی گیا ہے. اگر تیرے گر جانے سے تیرا بھائی اونچا ہو جائے تو بھائی تیری شان میں کمی تو نہیں آئے گی. میں نے تو ویسے ہی شو بنائی ہے کہ میرے طاقت بڑی ہے نا. طاقت تو تیرے اندر زیادہ ہے، لیکن گر جا اگر تیرے گرنے سے میں اونچا ہوتا ہوں. اگر میں بھی نبوی نظروں میں قبول ہوتا ہوں، اگر مجھے بھی محمد کے دل میں تھوڑی سی جگہ مل جاتی ہے تیرے گرنے سے، بھائیا پریشان نہیں ہونا. تو میرا ہاتھ پکڑ کے ذرا بازو وچ بازو پا کے جھٹکا تے لا. وڈے نے چھوٹے نو کیا جھٹکا تے لا. انہیں جھٹکا لایا ایک گر گیا، چھوٹا وڈے دے سینے تے بہ کے کہہ رہا یا رسول اللہ دیکھ لو
میں جیت گیا ہوں، میں جیت گیا ہوں۔ تیرے میرے نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور فرمایا جب تو آنکھوں میں بات کر رہا تھا نا، محمد تیرا ایک ایک اشارہ سمجھ رہا تھا کہ تو اپنے بھائی سے کیا کہہ رہا ہے، لیکن ایک نظر میری تیرے آنکھوں پہ تھی، دوسری نظر میری اپنے رب کے عرش پہ تھی کہ فرشتے بھی ناز کر رہے تھے کہ محمد کا معصوم صحابی، خدا کا معصوم یار کتنی محبت کرتا ہے محمد کے دین سے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، فرمایا آجا میں نے تجھے بھی قبول کر لیا۔ کیوں؟ میرے رب نے قبول کر لی۔ جب یہ دونوں قبول ہو گئے نا تو پروردگار عالم نے بھی فرما دیا محبوب جی جب میدان جہاد میں جاؤ گے میرے ان معصوم یاروں کی وہاں کرامتیں دیکھنا۔ اونچی بولو، اللہ ولی الذین آمنوا۔ ہمارے وہ ایمان نہیں ہے کہ خدا ہم سے دوستی کرے۔ دوست وہ تھے جو کھولتے ہوئے تیل میں جل گئے، خدا کی دوستی نہ چھوڑی، جن کو بادشاہیاں دے رہے ہیں۔ صحابی رسول کو روم کا بادشاہ لالچ دے رہا ہے، آدھی شاہی دوں گا، بیٹی کا رشتہ دوں گا۔ میری طرف دیکھ رہے ہو، بڑے بڑے مذہب چھوڑ گئے، قرآن چھوڑ گئے، دنیا کی لالچ میں چند ٹکوں کی خاطر۔ یہ اللہ کا یار ہے، بادشاہ وقت کہہ رہا ہے آدھی دنیا کی بادشاہی دوں گا اور اپنی سب سے حسین بیٹی کا رشتہ دوں گا۔ عیسائیت قبول کر لو، محمد کا کلمہ چھوڑ دو۔ نبی کا وہ صحابی، رب العالمین کا وہ یار اپنے پاؤں کو اس کے پاؤں سے اس کے تخت کو ٹھوکر مارتا ہے اور کہتا ہے کیا بک رہے ہو؟ آدھی بادشاہی، اگر تو پوری بادشاہی بھی دے دے تو میں محمد کے قدموں سے اڑنے والی ایک مٹی کے ذرے پہ قربان کر دوں۔ تو مجھے لالچ دینا چاہتا ہے؟ مجھے تیری دنیا نہیں چاہیے، مجھے اپنے رب کی محبت چاہیے۔ ہم پھٹے پرانے کپڑوں میں تو ہوتے ہیں، لیکن ہم جہاں بیٹھتے ہیں ہماری باتیں اپنے رب سے ہو رہی ہوتی ہیں۔ اونچی بولیے، یہ دوستی ہے، یہ پیار ہے، یہ محبت ہے، یہ تعلق ہے۔ چھوٹا سا کاغذ لیا اللہ کے یار نے، اس پہ لکھا ہے او دریا ان کنت تجری بامر اللہ۔ اونچی بولیے، وہ دریا آج بھی ہے، اس کا پانی کبھی خشک نہیں ہوا۔ راوی خشک ہو جاتا ہے، چناب میں پانی رک جاتا ہے، جہلم خشک ہو جاتا ہے، سندھ خشک ہو جاتا ہے، سارے دریا خشک ہو جاتے ہیں، نیل آج تک خشک نہیں ہوا۔ وہ جب چلتا تھا تو نوجوان لڑکی لے کے، نوجوان لڑکی کو زیوروں سے لاد کر وہ لوگ وہاں ڈالتے، پھر پانی آتا۔ حضرت عمر کو شکایت ہوئی، حضرت عمر نے خط لکھا، او سمندر ان کنت تجری بامر اللہ، اگر تیرا چلنا اللہ کے حکم سے ہے تو چل، اور اگر تو لڑکیاں لے کے چلتا ہے تیرے پانی کی مجھے اور ان خدا چاہنے والوں سے کوئی ضرورت نہیں، ہم پیاسے مر جائیں گے تیرا پانی نہیں لیں گے۔ خط دریا کے سینے پہ ابھی لگا ہی ہے،
سبحان اللہ تسا ہوندے تسا انہیں ویسے اٹھے جائے پمڑا ابھی لگائی ہے کہ دریا میں پانی آیا آج تک دریا کا پانی خشک نہیں ہوا کیا وہ ہماری طرح انسان نہیں تھے ان کے 2 ہاتھ 2 پاؤں نہیں تھے کہ وہ کوئی اور مخلوق تھی ہماری طرح انسان تھے لیکن فرق کیا تھا خلاق عالم نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا اللہ یار ہے دوست ہے ان لوگوں کا آمنو جو ایمان والے فرمایا رب العالمین اپنے دوستوں سے کیا کرتے فرمایا یخرجوہم من الظلمات الی النور فرمایا میں اللہ اپنے دوستوں کو ظلمات سے نکالتا ہوں اندھیروں سے نکالتا ہوں گمراہی کے راستے سے ہٹاتا ہوں کہاں لاتا ہوں فرمایا الی النور تو یہ 3 جمعوں سے میں آپ حضرات کو یہی دعوت دے رہا ہوں اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی دوستی کر نہ لیں اپنے اللہ سے دوستی کر نہ لیں اپنے اللہ سے جو نہ خوشی کے لمحوں میں چھوڑتا ہے نہ دکھوں کی گھڑیوں میں چھوڑتا ہے ہمارا کوئی دوست بھی دکھ کی گھڑیوں میں دوستی نہیں نبھاتا ایک محمد کا رب ہے جو اپنے دوستوں سے دکھوں کی گھڑیوں میں بھی دوستیاں پوریا ہم پھر بھی دور ہو جاتے اللہ کی رحمت دور نہیں ہوتی کتنا پیار کرتا ہے محمد کا رب ہم سے آج بس اتنا ہی